اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الأطیبین الأطہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین روح وارواحنا العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناشرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا وَحَبْ لَنَا رَأْفَتَهُ وَرَحْمَتَهُ وَدُعَاءَهُ وَخَيْرَهُ مَا نَنَالُ بِهِ سَعَةً مِّن رَحْمَتِكَ وَفَوْزًا عِندَكَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كَلَامِهِ الْمَجِيدِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کا بچھایا ہوا یہ فرش عزا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان ایام کے صدقے میں سید الشہداء کا حقیقی عزادار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ پھر مجلس کی قبولیت کے لیے درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اللہم محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ موضوع گفتگو قیام امام حسین بزبان امام حسین علیہ السلام تھا، اور اس میں جو پچھلی مجلس میں عرض ہوا کہ مکہ کے مرحلے میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کو بیان فرمایا اور امت کو بیدار کیا۔ اس سلسلے میں جو امام علیہ السلام نے مختلف افراد سے ملاقاتیں کیں، اور ملاقاتوں کے علاوہ مختلف وفود سے بھی ملاقاتیں ہوئیں اور کچھ خاص افراد سے بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ اس ضمن میں جو کل کی مجلس تھی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ امام علیہ السلام نے جو بیعت سے انکار کیا تھا اور مدینہ کو چھوڑ کر مکہ تشریف لائے تھے، اس کی خبر جب پورے عالم اسلام کو پہنچی تو اس میں مختلف شہروں کا ریاکشن مختلف تھا۔ اس میں سے فقط کوفہ والوں کا ریاکشن آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ کوفہ والوں کو جب یہ بات پتہ چلی تو کوفہ والوں نے خاص طور پر پہلا گروہ جو تھا شیعوں کا، انہوں نے سلیمان ابن سرد خزائی کے گھر میٹنگ کی، اور اس کے بعد امام علیہ السلام کو لیٹر لکھا، اور وہ لیٹر مکہ پہنچا 10 ماہ مبارک رمضان کو۔ اور اس لیٹر کا جو خلاصہ تھا اس میں مین چیز آپ کی خدمت میں عرض کی کہ یہ جملہ قابل گرفت تھا کہ کوفہ والے شیعہ اور بڑے افراد وہ اس میں یہ لیٹر لکھ رہے ہیں کہ انہ لیس علینا امام، کہ ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوفہ والے جو کوفہ میں امام ہو اس کو امام سمجھتے ہیں، جو مکہ اور مدینہ میں بیٹھا ہو اس کو امام بھی نہیں سمجھتے۔ اگرچہ عرض کیا تھا کہ اس کی طرف متوجہ ہیں ہم لوگ کہ وہ امام کا معنی جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈر کر رہے تھے، سیاسی رہنما کے طور پر امام کو لے رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس کوئی سیاسی رہنما نہیں ہے، آپ آئیں اور آپ اس تحریک کو شروع کریں۔ کاش وہ امامت کا معنی وہ لیتے کہ جو حقیقی معنی تھا امامت کا، یعنی امامت کا کیا مطلب کہ اعتقادی اعتبار سے بھی امام ہو۔ اعتقادی اعتبار سے کیا مطلب کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منصوص ہو، منصوص من اللہ۔ امام یعنی اللہ کی طرف سے ایک شخص ہوتا ہے جو اللہ کی نص ہوتی ہے اس پر کہ یہ امام ہے، وہ منصوص من اللہ ہوتا ہے، جو ولایت رکھتا ہے، اور ہم انسان اپنی باغ ڈور اور اپنے اختیارات اس امام کے سپرد کر دیتے ہیں۔ یہ امامت کا اصلی معنی ہے کہ جو ولایت تکوینی بھی رکھتا ہے، سیاسی لیڈرشپ بھی اس کے پاس ہوتی ہے، اور جو دین کو بھی وہ بتائے گا کہ دین کیا ہے۔
یہ امام کا معنی لینا چاہیے تھا، جبکہ ان کے نزدیک، کوفہ والوں کے نزدیک امام کیا تھا؟ فقط سیاسی لیڈر، سیاسی رہنما۔ اب فقط میں ایک رکتا ہوں یہاں اور آپ کی خدمت میں ایک تلخ حقیقت بیان کرتا ہوں، میرے خیال میں آپ لوگ اس کو قبول کریں گے، اگرچہ آپ کو یہ بری لگے گی، خواتین کو شاید زیادہ بری لگے یہ بات میری، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو اگر کمپیئر کریں کوفہ والوں کے ساتھ، شاید ہم لوگ پاکستانی انڈین جو ہے، آپ کی خدمت میں آج بھی عرض ہوگا، بہت سی چیزوں میں ہمارا مزاج کوفیوں کے ساتھ ملتا ہے، اگرچہ کوفہ والے فقط منفی نہیں تھے تاریخ میں، یہ بنو امیہ کی سازش تھی کہ انہوں نے فقط کوفہ والوں کا منفی رخ دکھایا ہے۔ کوفہ کے بہت سے مثبت پہلو ہیں جو انشاءاللہ اگر خدا تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی تو وہ بھی بیچ میں عرض کریں گے۔ ابھی جو نقطہ بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کوفیوں کا تصور امامت کے بارے میں کیا تھا، اس لیٹر میں واضح ہو گیا کہ انہو لیس علینا امام، امام کا مطلب سیاسی لیڈر اور رہنما ہے، اور باقی کچھ نہیں ہے۔ ایک ہم سب کا تصور امامت ہے جو ہم لوگوں نے سالہ سال سے مجالس میں بھی سنا ہے، مطالعہ بھی کیا ہے اور اپنے ذہن میں بنایا ہوا ہے۔ کمپیئر کیجئے کہ ہمارے ذہن میں بھی وہی تصور ہے جو اصل امامت کا تصور ہے۔ یہ بات بری لگے گی آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو بعض اوقات ہوتا ہے کہ یہ آپ کہتے ہیں کہ سخت بات ہے، لیکن ایک حقیقت ہے، آپ انصاف سے بتائیے گا، جو ہماری خواتین بھی، ہمارے حضرات بھی، جوانوں کے ذہن میں جو امام کا تصور ہے وہ کیا ہے؟ آیا ہمارے ذہن میں امام کا تصور یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم سب نے اپنی ضرورتیں اور حاجتیں اور جو ہماری کمیاں کوتاہیاں ہیں، مثلا کیا ہو گیا، میں مثال دیتا ہوں آپ کو، بات سمجھ میں آئے گی زیادہ، کہ اگر میں بیمار ہوں، خدا نخواستہ میری بیوی بیمار ہے، بچے بیمار ہیں، اس بیماری کے حل کے لیے ہم نے متوسل ہونا ہے امام کی خدمت میں، یا میری کوئی مشکل ہے، کام بزنس اچھا نہیں جا رہا ہے تو میں فوراً متوسل ہوں گا امام سے، صحیح، بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا، متوسل ہو رہا ہوں امام سے، آپس میں تعلقات خراب ہیں، متوسل ہو رہا ہوں امام سے، میری حاجتیں ہیں کچھ، ان حاجتوں کی حاجت روائی کے لیے میں نے امام کو رکھا ہوا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اگرچہ یہ بری چیز نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ان ساری چیزوں کے لیے بھی امام ہے، لیکن فقط ان کے لیے امام نہیں ہے۔ ہمارا جو تصور ہے امام کے بارے میں وہ فقط یہ ہے کہ جو ہم سب کا شیڈیول اور پروگرام ہے اس کو امام مینیج کرے، ٹھیک کر دے، یہ امامت کا تصور ہے ہمارے نزدیک۔ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، صحیح ہے، وہ جو امام حسین علیہ السلام کے نزدیک امامت کا تصور ہے وہ ہمارا شیعوں کا تصور امامت ہونا چاہیے، نہ یہ کہ ہم کسی کام میں پھنس جائیں تب امام ہمیں یاد آئے، حاجت ہو تب امام ہمیں یاد آئے، فقط ان چیزوں میں ہمیں امام یاد آتا ہے۔ ہم نے کبھی اس طرف سے امام کو نہیں سوچا اور سمجھا کہ امام خود کیا کہہ رہا ہے، اس کے ذہن میں تصور امامت کیا ہے، وہ ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے، وہ کس طرح ہمارا ہاتھ پکڑنا چاہ رہا ہے۔ ہم روزے پر بھی جاتے ہیں تو اس ٹائم بھی ساری دعائیں اپنی کرتے ہیں۔ یہ جو مظلومیت کہہ رہا تھا نا کہ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت یہ ہے کہ وہ مکہ میں، کربلا سے زیادہ مکہ میں مظلوم ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ جو امامت سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ امت سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ نے یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ جب امام اپنا مصائب پڑھ رہے ہیں، عبداللہ ابن عمر بھی گریہ کر رہے ہیں، عبداللہ ابن عباس بھی، امام حسین اپنا مصائب جب سنا رہے ہیں گریہ کر رہے ہیں لیکن ساتھ کوئی نہیں دے رہا۔ بس یہ ہم اپنے تصور امامت کو اصلاح کریں، گنجائش رکھیں کہ فقط امام کا کام ہماری حاجت روائی کرنا نہیں ہے، فقط امام کا کام ہمارے مسائل حل کرنا نہیں ہے، فقط امام کا کام ہماری پریشانیوں کو دور کرنا نہیں ہے۔ یہ بھی چیزیں ہیں، یہ تو کوئی چیز، یہ تو امام کے خادموں کی کام ہے، وہ کروا لیتے ہیں، اتنی ان میں ولایت ہوتی ہے اور پاور ہوتی ہے۔ ہم فقط امام کو ان کے لیے نہ رکھیں بلکہ امام کو ایک الہی نمائندہ، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نمائندہ ہے، اور ہم سب نے اپنی زندگیاں اس کا اختیار امام کے سپرد کر دینا۔ امام یعنی یہ، جب تک امام کو اس اینگل سے نہیں سمجھیں گے اس کا مطلب ہے کہ ہم بڑا نیچے لے آئے ہیں امامت کے تصور کو، 4 دعاؤں میں محدود کر دیا امام کو،
وہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے بہت خوبصورت ہے کہ وہ اس طرح سے ہے کہ اگر میں بھول نہیں رہا تو وہ یوں ہی ہے کہ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں گے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام۔ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت، قوموں کی امامت وہ امام سمجھتا ہے، اور شیعہ کو بھی وہ امامت سمجھنی ہے جو امام سمجھانا چاہ رہا ہے۔ صحیح، یہ جو باقی عام جو 2 رکعت کو بیچارے امام ہیں، یہ امامت کا تصور نہیں سمجھ سکتے۔ جو سیلری لے وہ امامت کا تصور نہ خود سمجھ سکتا ہے نہ سمجھا سکتا ہے، یقین کیجئے۔ جو دوسروں پر جس کا اقتصاد وابستہ ہو وہ کبھی بھی نہ خود امامت سمجھے گا نہ دوسروں کو امامت سمجھا سکے گا۔ شیعہ کے پاس جو امامت ہے، اگر یہ تصور خود شیعہ سمجھ جائے اور یہ سمجھا دے آگے، آپ دیکھیے کہ کیسے ظہور نہیں ہوتا، فوراً ظہور ہو جائے گا۔ کیوں؟ وہ امامت جو ائمہ سمجھانے چاہ رہے ہیں، اور وہ امامت جسے ہم لیے بیٹھے ہیں، صوفیوں کی امامت لیے بیٹھے ہیں ہم لوگ۔ صوفی کیا کرتا ہے؟ فقط ذکر میں مشغول ہے، ورد میں مشغول ہے، وہ والی امامت میں مشغول ہے جو ہم بھی تسبیح لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ اقبال نے کہا تھا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ وہ خانقاہوں سے نکل کر تصور امامت کو سمجھنا پڑے گا، تب سمجھ میں آئے گی امامت کیا چیز ہے، نہ یہ کہ وہ تصور جو سالہ سال سے سنتے آ رہے ہیں۔ پس اس چیز کو سننے کے بعد ہم لوگوں کے ذہن میں امامت کا ایک تصور آنا چاہیے، تبدیلی آنی چاہیے کہ وہ چیز نہیں ہے کہ آپ یقین کیجئے، آپ لوگوں میں سے ہی بزرگوں نے مجھے بتایا ہے کہ یہی ملا اصغر خدا تبارک و تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، یہ 40 سال پہلے جب امام خمینی کا انقلاب آ رہا تھا، اس وقت ریڈیو پر ان کی بات سنتے تھے اور جوانوں تک پہنچاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امامت کے تصور کو سمجھتے تھے۔ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، وہ ایسے افراد سمجھتے تھے، خلوص والے تھے۔ بعد والے اور چینل پر اور ٹریک پر چڑھ گئے ہیں، ان کو نہ امامت کا پتہ ہے نہ اخلاص کا پتہ ہے۔ توجہ فرمائی، جو سمجھتے ہیں وہ پورے وجود کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں بھی اپنا تصور امامت اصلاح کرنا پڑے گا۔ 4 مجلسیں سن لینا، 4 مجلسیں کروا دینا امامت یہ نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی امامت بہت اوپر ہے۔ ہم حاجتوں کے لیے فقط امام کو نہ رکھیں، یہ بھی ہے ایک مرحلہ ہے، لیکن یہ کافی نہیں، یہ تو ابتدا ہے۔ وہ جو امام ہمارا ہاتھ پکڑ کے جہاں میں لے جانا چاہ رہا ہے، وہ امامت سمجھنے کے لیے ابھی تیار نہیں ہو رہا شیعہ۔ کاش اس کے لیے تیار ہو، وہ امامت سمجھے۔ ایک دفعہ درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اور طرف چلا گیا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان امامت کو سمجھے امام کی نظر میں، نہ یہ کہ اپنی بنائی ہوئی امامت۔ جو کل ایک اور نقطہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دوسرے شہروں میں ہمیں وہ ریاکشن نظر نہیں آتا امام کے قیام کا جو کوفہ والوں میں نظر آتا ہے، کہ کوفہ شہر کھڑا ہوا ہے اور دوسرا مکہ بھی کھڑا نہیں ہوا، مدینہ بھی، بصرہ بھی، دوسرا مصر بھی، سب خاموش رہے ہیں یا ساکت رہے ہیں، یا اگر اعتراض بھی کیا ہے تو عورتوں والا اعتراض کیا ہے، وہ عورتیں کہ جو انقلابی نہیں ہیں وہ والا اعتراض، کہ فقط آپس میں ہی اعتراض کر لینا اور اپنی بات اوپر تک نہ پہنچانا۔ یہ آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ اس کا جواب یہ دیا کہ کوفہ والے کیوں کھڑے ہوئے ہیں، آیا دین کی وجہ سے امام علیہ السلام کو انہوں نے خط لکھا ہے؟ تو عرض کیا تھا کہ نہیں، ان کو کوئی دین کا درد نہیں تھا، ان کو قبیلے کی رقابت کا مسئلہ تھا کہ ایک قبیلہ اگر لکھ رہا ہے تو دوسرا قبیلہ بھی اس کے کمپٹیشن میں لکھے۔ توجہ فرمائی، یہ آپ کی خدمت میں مثالیں عرض کی تھیں۔ یا ایک گروہ اگر شیعہ لکھ رہے ہیں تو بنو امیہ کے طرفدار جو حقیقت میں دشمن حسین ہیں وہ بھی لیٹر لکھ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم پیچھے رہ جائیں، کل کو اگر حکومت ملی تو امام حسین کو پتہ ہو کہ انہوں نے بھی خط لکھا تھا۔ بس یہ 2 وجہ آپ کی خدمت میں عرض ہوئی تھی کہ کوفہ والوں کو دین سے کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ دین کی وجہ سے کوئی خط لکھ رہے ہوں، بلکہ ان کی فرسٹ پریارٹی قبیلہ تھا، سیکنڈ پریارٹی پولیٹکس سیاست تھی، اور تھرڈ پریارٹی دین تھی۔ دین فقط ٹول تھا، ابزار تھا، اوزار تھا، ورنہ ان کو کوئی دین سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔
یہ کل کی مجلس کا خلاصہ تھا. ایک دفعہ پھر درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر. اللہ محمد و آل محمد فرج. اور جو ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض ہوئی وہ یہ تھی کہ میرے خیال میں اب پچھلے خلاصے کی بجائے اگلی بات کی جائے، وہ یہ ہے کہ کوفہ والے کیوں اٹھے ہیں. ابھی یہی بتانا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد امام علیہ السلام کی بات صحیح سمجھ میں آئے گی. جو مکہ میں بیٹھ کر امام نے ان ساری چیزوں کے بعد سٹیپ لیا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے یہ ساری بات کر رہا ہوں. کوفہ والے کیوں اٹھے ہیں؟ قبیلے کی رکابت کی وجہ سے اور گروہ کی رکابت کی وجہ سے. تیسری چیز کہ کوفہ والے کیوں اٹھے ہیں، آپ کو پتہ چلے کہ کوفہ والے کیوں ڈیڈ نہیں تھے، ایکٹیو تھے. صحیح ہے، وہ ہماری جماعت والے نہیں تھے، صحیح ایکٹیو تھے. بے شک پازیٹیو ہوں، بے شک نیگیٹو ہوں، صحیح ایکٹیو ہونا چاہیے. ان لوگوں کی رکابت کی ایک وجہ کیا تھی؟ شہروں کی رکابت تھی. کیسے؟ مثلا ہمیشہ کوفہ والے شام والوں سے کمپٹیشن رکھتے تھے. کوفہ کو امیر المومنین نے کیپٹل بنایا تھا، اور جب امیر شام آیا تو اس نے کیپٹل کوفہ سے ہٹا کر کہاں کیا؟ اس کا کیپٹل کون سا تھا؟ دمشق، شام. تو یہ بات کبھی بھی کیپٹل والوں کو اچھی نہیں لگتی. اب آپ کہیں کہ یہ جو بجمبرا ہے اس سے کیپٹل ہٹ کے گٹیگا ہو جائے، تو ہمیشہ بجمبرا والوں کی گٹیگا والوں کے ساتھ ہمیشہ لڑائی رہے گی. یہ ان لوگوں نے کیا کیا، ہمیشہ یہ رہتا ہے چیز، ایک سائیکلوجیکل چیز ہے کہ اگر آپ شفٹ کریں ایک چیز ایک جگہ پر ہو، اس کے لوگوں کو ہمیشہ وہ دوسرے لوگ اچھے نہیں لگیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ساری انکم کیپٹل میں آنی چاہیے. آتی بھی تھی، کوفہ میں بھی ایسا تھا کہ ساری انکم کیپٹل میں آتی تھی، وہاں سے جاتی تھی. اسی لیے اگر کیپٹل کو شفٹ کیا جائے تو وہ ایک شہر والے دوسرے شہر والوں سے یہ کہیں گے کہ انہوں نے ہمارا حق کھا لیا ہے. اسی لیے ان لوگوں کو اچھے نہیں لگتے. کوفہ والوں کو بھی شام والے اچھے نہیں لگتے تھے، ان کو دل سے ان سے نفرت تھی. کچھ بھی ہو جاتا، یہ بات یاد رکھیے، چاہے کوئی بھی قبیلہ ہو، کوئی بھی پولیٹیشین آ جائے، کوئی بھی سیاستدان آ جائے، کوفہ والے دل سے شام والوں کو نہیں چاہتے تھے. ان کو دل سے شام والے برے لگتے تھے. اسی لیے امیر شام نے بھی آ کر یہ جملے کہے تھے، کوفہ والوں کو کہا تھا کہ میں اب حاکم بن چکا ہوں، اور میرے حاکم بننے کے بعد میرا اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ تم کیسے نمازیں پڑھتے ہو، کیسے روزے رکھتے ہو، کیسے حج پر جاتے ہو. جو کرنا ہے کرو. مجھے یہ چاہیے کہ اگر کوفہ سے کوئی فتنہ اٹھا تو میں تمہاری گردنیں اڑا دوں گا. صحیح. اس نے کوفہ والوں کو یوں دبا کے رکھا ہوا تھا. جب یوں دبا کے رکھے حاکم تو پھر کبھی بھی لوگ دل سے پسند نہیں کرتے ہیں ایسے حاکم کو. بس کوفہ والے ہمیشہ کیا کرتے تھے؟ شام والوں سے، اہل شام سے نفرت کرتے تھے دل سے. بس یہ بھی ایک رکابت تھی. جیسے ہی پتہ چلا کوفہ والوں کو کہ امیر شام فنار ہوا ہے اور یزید حاکم بن گیا، اسی لیے لوگوں کے دل میں جو ایک بھڑاس تھی وہ انہوں نے نکالی. انہوں نے کہا اب نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کو فالو کریں، ان کا جو کیپٹل ہے اس کو فالو کریں. اس لیے وہ امام علیہ السلام کا ساتھ دے رہے تھے. یہ بات یاد رکھیے کہ میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ کوئی دین کی تڑپ نہیں تھی. اب جو بڑے بڑے رؤساء تھے قبیلوں کے، وہ اسی لیے کہہ رہے تھے کہ اگر امام حسین علیہ السلام کو ہم سپورٹ کریں گے، کیپٹل کون سا بن جائے گا؟ شہر کوفہ. جب کیپٹل کوفہ بنے گا، بزنس بھی اچھا ہوگا، ہمارے پاس پیسے بھی اچھے آئیں گے. بس یہ وجہ تھی امام کو خط لکھنے کی. اس کی طرف خاص توجہ رہنی چاہیے. اور ایک رکابت جو افراد کے درمیان ہوتی تھی، ہو سکتا ہے شیعہ ہو، دو شیعہ گروپ ہوں جیسے کہ اس زمانے میں تھا. ایک گروپ جناب سلیمان ابن سرد خزائی والے ہیں جو لیٹر لکھ رہے ہیں، اور ایک گروپ اسی زمانے میں بھی امیر مختار والے شیعہ ہیں. صحیح. ہو سکتا ہے ایک گروپ دوسرے گروپ کے کمپٹیشن میں، رکابت میں لکھے لیٹر کہ ہمارا پہلے امام تک لیٹر چلا جائے اور ان کو پتہ چلے کہ ہم امام کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ بھی ایک ریالٹی تھی کہ کوفہ والے، ان لوگوں نے یہ کام جلدی جلدی میں کیا ہے. اور ایک آخری چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کوفہ والوں کے اٹھنے کی ایک آخری وجہ یہ تھی، یہ یاد رکھیے گا، یہ بھی ایک ہم میں کامن ہے. یہ خصوصیت کوفہ والوں کی ہمارے ساتھ یہ کامن ہے. اکثر انڈین پاکستانی کی یہ بات کوفہ والوں سے ملتی ہے. کیا ہے؟ کوفہ والے ایموشنل تھے، جذباتی تھے.
صحیح، ایک بندہ آیا سٹیج پر بیٹھا اور اس نے پوری قوم کو کیا کیا، بھڑکا دیا، جذبات دلا دیے. پوری قوم اس ٹائم فوری طور پر کھڑی ہو گئی کہ ہاں بالکل ایسا ہی کرنا ہے. ٹھیک، پھر کیا ہوتا ہے، تھوڑے عرصے کے بعد ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، آہستہ سا وہ جھاگ بیٹھ جاتی ہے، پھر نارمل ہو گئے. کوفہ والے بھی شروع سے ایسے تھے کہ کوئی اگر وہ تیلی لگائے تو خوب بھڑک اٹھتے تھے، جذباتی ہو جاتے تھے، احساساتی ہو جاتے تھے. اس کے بعد تھوڑا ٹائم گزرا، پھر آرام سے نیچے آ گیا پارا ان کا. ہم لوگ بھی بالکل سیم یوں ہی ہیں کہ ہمیں کوئی بھی آگ لگائے ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں، تھوڑا سوچتے نہیں ہیں سنبھل کے کہ بات ہے نہیں ہے، نہیں، ایک دم سے بھڑک اٹھتے ہیں، ایک دم سے جوش آ جاتا ہے ہم میں. آپ یہی سوچئے، اب آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کو بات زیادہ سمجھ میں آئے گی. یہی کوفہ والے ہیں. اب دیکھیے اگر ان کی تاریخ پڑھیں آپ لوگ، اب سب کو یہ باتیں پتہ ہیں. اب دیکھیے گا، میں بات بتاؤں گا، فوری بات سمجھ میں آئے گی کہ کیسے یہ جذباتی تھے. یہ لیٹر لکھ رہے ہیں، امام علیہ السلام کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئیے ہم آپ کے ساتھ وفا کریں گے. اب لیٹر لکھا، لیٹر گیا، امام علیہ السلام کا جواب کیا، وہ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ٹھیک، امام نے اپنا نمائندہ بھیجا، پھر نمائندے کے ساتھ ہزاروں لوگ نے بیعت کی، پھر بیعت کو تھوڑے دنوں کے بعد توڑ دیا. دیکھیے اب جذباتی جو یوں ایک دم سے جذبات سارے قبیلوں کو آیا، مسلم کے ہاتھ پر بیعت، ایک دم سے ٹھنڈے ہوئے، سب نے چھوڑ دیا، اکیلے رہ گئے حضرت مسلم. پھر کیا ہوا، کربلا میں چھوڑ دیا. پھر کربلا کے 3 سال کے بعد توابین کی تحریک بھی، پھر کوفہ والے اٹھ گئے امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے. کوفہ والے پھر جوش آ گیا ان کو. پھر وہ ختم ہوا ہے تو امیر مختار کا سپورٹ کیا، اس کا ساتھ دیا ہے. پھر تھوڑا ٹائم گزرا ہے تو امیر مختار کو گرانے میں زبیریوں کا ساتھ دیا ہے ان لوگوں نے. یہ کوفہ کی حالت ہے. اس کا مطلب ہے کوئی عقل والی بات نہیں ہے، جذباتی ہیں، ایک ایموشنل لوگ ہیں. ایموشنل لوگ کے بارے میں کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی پلان انسان بنائے اور اس کو آخر تک پہنچائے. نہیں، جذباتی ہیں. ہو سکتا ہے ایک بندہ آئے فوراً احساساتی طور پر، جذباتی طور پر کام انجام دینے لگ جائیں، لیکن کوئی پری پلان کام ہو، ایک شروع کر کے، جیسے پوری انسان پوری، جیسے کہہ رہا ہوں قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، وہ ایک سلسلہ ہونا چاہیے کہ ایک پورا روڈ میپ ہونا چاہیے کہ قوم یہاں سے شروع ہو اور یہاں تک اتنے سالوں میں پہنچے. یہ شعوری قوم ہوتی ہے، نہ یہ کہ وہ جو سٹیج سے آئے، اچھے مجلس پڑھے، نعرے لگوائے، اور قوم سالہ سال سے اسی جگہ پر کھڑی ہوئی ہے، قوم آگے بڑھ ہی نہیں رہی ہے. اتنے تبدیل ہو رہے ہیں مولانا، قوم اسی جگہ پر ہے. قوم کیوں اس جگہ پر ہو؟ قوم کو تبدیل ہونا ہے، خواتین کو تبدیل ہونا ہے، مردوں کو تبدیل ہونا ہے، بچوں کو تبدیل ہونا ہے. جو 2 سال پہلے تھے، اب 2 سال کے بعد پتہ چلے سب کو کہ اب ہم الحمدللہ فکری طور پر، عبادتی طور پر، اجتماعی طور پر، ریلیشن میں، اپنے بزنس میں، اپنی پڑھائی میں، اپنے کام میں، کاروبار میں، تعلقات میں، سب میں اوپر آئے ہیں. تب فائدہ ہے، ورنہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس چیز کا کہ قوم پہلے بھی وہیں کھڑی ہوئی ہے، اتنے سال کے بعد بھی وہیں کھڑی ہوئی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ اس کا مطلب بے وقوف ہے ہم لوگ. کچھ لوگ ہمت کریں، واقعاً وہ سمجھیں مفہوم امامت، جو خود اپنے اندر ہضم کریں، پھر اسی طرح قوم کو ساروں کو لے کے جائیں. ابھی تو ہم پہلی سیڑھی پر نہیں آ رہے کہ لوگ کیا کہیں گے. کچھ سٹیپ لینے لگے، یہ ذہن میں ہمارے جوانوں کی بھی آتا ہے، بزرگوں کے بھی، خواتین کے بارے میں دھمال ہوگی. اس کا مطلب ہے ہم ابھی تک پہلی سیڑھی پر قدم نہیں رکھ سک رہے، طے نہیں کر سک رہے کہ قوم کو کہاں لے جانا ہے. کچھ لوگ تیار ہوں، عشرہ زینبیہ، زینبی خون آنا چاہیے خواتین میں بھی، مردوں میں بھی. نہیں کہہ رہا ہوں کہ جا کے پروٹیسٹ کر کے گورنمنٹ کو گرا دیں اور وہ کریں، لیکن اپنے اندر تبدیلی آنی چاہیے. کچھ ہو، کچھ لوگ طے کریں کہ نہیں واقعاً ایک ہم لوگوں نے باتیں نہیں سننی ہیں لوگوں کی. سن تو کہتے رہیں، مگر لوگ رسول کو نہیں کہتے تھے، مگر لوگ امیر المومنین کو نہیں کہتے تھے، مگر لوگ امام حسین علیہ السلام سے خوش تھے، کبھی نہیں. آپ اپنا کام کریں، آپ کہیں کہ یہاں سے شروع کیا، یہاں تک لانا ہے، لے جانا ہے. چند لوگ جب تک یہ چیز ڈیسائیڈ نہیں کریں گے نہیں جا سکیں گے، نہ خود جا سکیں گے، نہ دوسری امت کو، قوم کو لے جا سکیں گے. جبکہ یہ ایک وظیفہ ہے. اگلی جب نسل آئے گی وہ گریبان پکڑے گی ہمارا کہ کیوں ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے.
تو یہ چیز سمجھیں، اس عشرے سے اس امامت کے مفہوم کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم طے کریں، ہم میں سے کچھ بزرگ، کچھ جوان، کچھ خواتین طے کریں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے جب تک زندہ ہے گالیاں کھائیں گے، کھاتے رہیں، لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے۔ ابھی آپ کی اور میری آنکھ بند ہوگی، جنہوں نے کام کیا ہوگا پوری قوم پھر آپ کی تعریف کرے گی۔ اگر آپ لوگوں کی اوپینین سے ڈرتے ہیں تو یہ ایک ایسا ویریبل فیکٹر ہے کہ جو سپیڈ سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ چند لمحے جو آپ کی تعریف کر رہا ہے، چند لمحوں کے بعد آپ کو گالیاں دینے لگے گا، یا چند لمحوں کے لیے جو آپ کو گالیاں دے رہا ہے اگلے لمحے ہی آپ کی تعریف کرنے لگے گا۔ کبھی بھی یہ چیز نہ دیکھیے، طے کیجئے اس سفرہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ آج خواتین بھی کچھ طے کریں، بزرگ بھی خواتین طے کریں، جوان بھی طے کریں، ہمارے بزرگ بھی طے کریں کہ کچھ بھی ہو قوم کو آگے لے کے جانا ہے۔ اگر نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے ہم بہت پیچھے ہیں۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اللہ صلی اللہ میں طے نہیں کر کے آیا تھا کہ یہ باتیں کروں، مجھے باتیں کچھ اور کرنی تھی، لیکن ایک وہ ہے نا امیر المومنین نے کہا کہ تل کا شک شکتن، یہ شک شکیہ تھا جو باہر نکل آیا ہے، ورنہ بات کچھ اور کرنی تھی۔ یہ جب ساری چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی کہ امامت کا مفہوم یہ ہے، امامت کا مفہوم یہ ہے کہ ہماری جماعت واقعاً باقی جماعتوں سے فرق ہو، اس کا ہمارے اخلاق کا فرق ہو، ہم سب سے واقعاً اوپر ہوں، کام میں بھی اوپر ہوں، دنیا اور آخرت میں ہم سپیریئر ہوں، اور وہ سپیریارٹی جو ہے وہ بول بول کے بتائے کہ ایک تبدیلی آ گئی الحمدللہ۔ صحیح؟ تو اس کے لیے بڑا ایک سوچ اور بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے، اور بڑا مفہوم امامت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس سارے ری ایکشن میں کہ کوفہ والے کھڑے ہوئے، اب امام علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ تھا کہ یہ جذباتی ہیں کوفہ والے، امام کو پتہ تھا، لوگ امام کو یہ نصیحت کر رہے تھے، امام کو نہیں پتہ، امام کا سارا بیک گراؤنڈ کوفہ میں ہے۔ امام کو پتہ تھا یہ جذباتی ہے، امام کو پتہ تھا یہ قبیلہ پرست ہے، امام کو پتہ تھا کہ یہ جو بھی ان کے رئیس جو بھی ڈیسیژن کر دیں یہ اسی کو مانیں گے، امام کو پتہ تھا کہ لوگوں کی آپس میں رکابتیں، امام کو پتہ تھا یہ دنیا دار ہیں، یہ میرے لیے یا دین کی کوئی تڑپ ان کی نہیں ہے۔ وہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا میں یہ جملہ کہا تھا، انہی کے لیے کہا تھا کہ کیا ہے، الناس عبید الدنیا، لوگ یہ جو ہیں دنیا کے بندے ہیں، دین ان کی زبانوں پر چڑھا ہوا ہے، باتیں کرنے میں چیمپئن ہے دین کے، لیکن پریکٹیکل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ امام کو یہ ساری چیز خبر تھی، اس لیے جب یہ سارے 12,000 لیٹر مکہ میں پہنچے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا۔ امام نے ایک گروپ کو جواب نہیں دیا، امام سنتے رہے، لیٹر آتے رہے مکہ میں، یہ بس اب لیٹر سنانے لگا ہوں امام کا، آپ کو امام کا نظریہ امامت بتانے لگا ہوں۔ لیٹر آتے رہے، امام اپنے پاس رکھتے رہے، رکھتے رہے، رکھتے رہے، رکھتے رہے، پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی لیٹر لکھا، ساروں کا جواب ایک ہی، ایسا نہیں ہے کہ ایک گروپ کو علیحدہ جواب دوسرے کو علیحدہ، نہیں، سارے کوفیوں کو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جواب دیا۔ وہ جواب کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اللہ صلی علی محمد۔ ساروں کا جواب یہ ہے امام کی طرف سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی الی الملأ من المسلمین والمؤمنین، کہ یہ لیٹر حسین ابن علی کی طرف سے ہے، کس کے نام؟ آیا کوفہ کی پبلک کے نام؟ نہیں۔ کس کے نام؟ کوفہ کے شیعوں کے نام؟ نہیں۔ فرما رہے ہیں کہ الی الملأ من المسلمین والمؤمنین، کہ جو بڑے بڑے لوگ تھے، سرگنے، جو بڑے بڑے گروپ تھے، ملا وہ ہوتا ہے کہ جو بڑا لیڈر ہو، قبیلے کا رئیس ہو، سارے قبیلوں کے رئیس، من المسلمین والمؤمنین، فقط شیعہ نہیں تھے، سب جو بڑے بڑے، ہم پنجابی میں کہتے ہیں کھڑپینچ، جو بڑے بڑے ہوتے ہیں نا، ان سب کو لیٹر لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ فرمایا ہے کہ تم لوگوں نے ہزاروں لیٹر لکھے ہیں، مفہوم یہ ہے تم سب نے لکھے ہیں مجھے لیٹر، اور سب کا ایک کامن پوائنٹ ہے، وہ کیا ہے کہ انہو لیس علینا امام، کہ ہمارے پاس امام کوئی نہیں ہے۔ تم سب نے مجھے بلایا ہے اور کہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے کوفہ میں، اور مکہ سے امام آئے۔ ان کو جاہلوں کو کم از کم یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ امام امام ہوتا ہے، چاہے مکہ میں بیٹھا ہو، چاہے کوفہ میں ہو، چاہے مدینہ میں ہو۔ امام فرما رہے ہیں کہ تم ساروں کی باتوں کا خلاصہ یہ تھا کہ تمہارے پاس امام کوئی نہیں ہے۔ اب امام کیا فرماتے ہیں
فرماتے یہ ہیں کہ یہ جو تم نے بات کہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے کزن اور اپنے بھائی اور اپنا قابل اعتماد شخص جو مسلم ابن عقیل ہے، اس کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں۔ وہ کیا کریں آ کے؟ وہ یہ دو کام کریں۔ کیا کریں؟ ایک تو جو آپ نے لیٹر میں لکھا ہے کہ مجھے پریکٹیکلی سپورٹ کریں گے، آ کے آپ کی فکر بھی چیک کرے اور آپ کا عمل بھی چیک کرے کہ آیا جو آپ زبان سے کہہ رہے ہیں اور آپ نے جو لکھا ہے، پریکٹیکل بھی آپ میرا ساتھ دیتے ہیں یا فقط آپ کی باتیں ہیں۔ اس لیے میں اپنے کزن کو، قابل اعتماد شخص کو جو اہل بیت اطہار میں سے ہے، مسلم ابن عقیل، اس کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں تاکہ وہ مجھے بتائے کہ آپ کی سوچ کیا ہے اور آپ کا عمل کیا ہے، جو آپ نے لیٹر میں لکھا اس سے میچ کرتا ہے یا نہیں میچ کرتا۔ اس کا مطلب ہے امام کو پتہ تھا ان کا۔ اور دوسری چیز لکھی، یہی چیز لکھی کہ اسی کے ساتھ ایک چیز تھی کہ اگر مسلم نے لکھا کہ آپ کے یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جو بزرگان ہیں، جو آپ کے قبیلوں کے رئیس ہیں، اگر انہوں نے ساتھ دیا تو تب میں فوری آ جاؤں گا، تب میں فوری طور پر آ جاؤں گا۔ ہاں ایک بات اور بھی یاد رکھو، تم نے یہ کہا ہے کہ انہو لیس علینا امام، کہ ہمارے پاس امام کوئی نہیں ہے۔ اب امامت کا تصور جو کوفیوں کا تھا، امام ایک جملے میں ان کی کریکشن کر رہے ہیں۔ امام کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی جان کی قسم، امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں، جملہ دیکھیے گا، جملہ امام فرما رہے ہیں مجھے اپنی جان کی قسم۔ امام وہ نہیں ہوتا جو تم سمجھ رہے ہو، سیاسی لیڈر، امام وہ نہیں ہے۔ مجھے اپنی جان کی قسم، امام کون ہوتا ہے؟ امام وہ ہے جو اللہ کی کتاب پر عمل کرے، قرآن پر عمل کرے۔ امام وہ ہے کہ جو عدل اور انصاف کو برپا کرے۔ امام وہ ہے جو حق کو اجرا کرے۔ امام وہ ہے جس نے اپنی زندگی کو اللہ کی راہ کے لیے وقف کر دیا ہو، والسلام۔ اس کا مطلب ہے کہ جو تم لے کے بیٹھے ہوئے ہو پولیٹیکل لیڈر فقط امام کو، اور اپنے مقاصد کے لیے اس امام کو استعمال کرنا چاہ رہے ہو، امام وہ نہیں ہے۔ میں اگر امام ہوں جو کہ ہوں، میں امام وہ ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو اس کو بتاؤں گا، اس پر عمل کروں گا، عدل اور انصاف برقرار کروں گا۔ میرے سے تم دین لوگے، میرے پاس کچھ ولایتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دی ہوئی ہیں۔ امام یہ ہے امامت کا تصور۔ امامت کا تصور وہ نہیں ہے کہ جو تم اپنے ذہنوں میں لیے بیٹھے ہو اور اس امامت کے تصور پر مجھے استعمال کرنا چاہ رہے ہو۔ بس امامت وہ ہے جو امام حسین علیہ السلام بتائیں، نہ یہ کہ جو کوفی سمجھ کے بیٹھے ہیں، نہ یہ کہ جو شیعہ ہمارا سمجھ کے بیٹھا ہے کہ میں نے حاجتیں پوری فقط کروانی ہیں اپنے امام سے۔ نہیں، امامت وہ ہے، حاجتیں امام کے نوکر بھی پوری کر دیتے ہیں۔ جو امام کے پیروں کی خاک ہیں وہ بھی اس مرتبے پر ہوتے ہیں کہ حاجتیں پوری کروا دیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اتنی ولایت تو ان کے پاس بھی ہوتی ہے، صحیح، اتنی ولایت ان کے خادموں کے پاس ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کا لیول نیچے ہے کہ ہم لوگ کو اتنی چھوٹی چیز اپنے وقت کے امام سے مانگتے ہیں، بڑی چیز مانگے امام سے امامت کا مفہوم مانگے کہ ہمیں امامت کا مفہوم سکھائیں۔ ہماری خواتین بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے بی بی زینب کے لیول کی کوئی چیز مانگیں۔ اب بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے کیا ایک وہی رشتے کی بات مانگ لیں، کچھ ایک توسل مانگ لیں، اس کا مطلب ہے ہمیں سمجھ بھی نہیں آئی بی بی زینب۔ امام حسین علیہ السلام سے ہم اپنے لیول کی چیز مانگیں؟ نہیں، ان سے کہیں کہ آپ بتائیں، آپ ہمارے خداوند تبارک و تعالیٰ سے کہیں کہ دل میں ڈالے وہ تصور امامت ہمیں سمجھ آئے جو امام حسین علیہ السلام چاہ رہے ہیں، سمجھانا چاہ رہے ہیں، نہ یہ کہ وہ من گھڑت تصور جو ہم لوگوں نے ذہنوں میں بنایا ہوا امامت کا۔ اس لیے امامت آگے پھیل نہیں رہی، اس لیے ظہور نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ ہم ایک چیز بنائے بیٹھے ہیں ذہنوں میں، وہ جب تک نہیں نکلے گی اور وہ تصور اس کے جائے گزین اور متبادل نہیں آئے گا، نہیں ظہور ہوگا، نہیں تبدیلی آئے گی۔ تبدیلی تب آئے گی وہ چیز جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ سمجھے، نہ یہ کہ ہم جو سمجھے ہوئے ہیں اس کو ان پر ڈالتے رہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حقیقی تصور امامت جو سید الشہداء علیہ السلام کا تھا، جس کے لیے انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی، اس نظام امامت کو، اس نظام ہدایت کو ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب امام علیہ السلام نے یہ لیٹر کوفیوں کے نام جو لکھا تھا اپنے مورد اعتماد ساتھی حضرت مسلم ابن عقیل کو دیا اور کہا کہ جاؤ اس لیٹر کو لے کر جاؤ، خود کوفہ جاؤ۔ جب بلایا امام علیہ السلام نے حضرت مسلم ابن عقیل کو کہ میرے قریب آؤ، تب امام نے ایک جملہ مسلم کو کہا کہ اے مسلم، میں دیکھ رہا ہوں کہ تقدیر خدا یہ ہے کہ تم بھی اور میں بھی شہید کر دیے جائیں گے، تم بھی اور میں بھی شہید کر دیے جائیں گے۔ مجھے خداوند تبارک و تعالیٰ سے اپنی شہادت کی بھی امید ہے اور تمہاری شہادت کی بھی امید ہے، اور دعا کی کہ خدا تمہیں اور مجھے شہداء میں سے قرار دے۔ پھر امام علیہ السلام نے مسلم کی طرف دیکھا، کہا کہ جلدی جاؤ اپنی منزل کی طرف مسلم، اور اپنے کام کو اتمام تک پہنچاؤ، آخر تک پہنچاؤ۔ یہ جملہ جب سید الشہداء نے حضرت مسلم کو کہا تو سید الشہداء کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور اشارہ کر کے سید الشہداء نے مسلم کو اپنے قریب بلا کر گلے سے لگا لیا۔ گلے سے لگا کر امام بھی گریہ کرنے لگے اور مسلم ابن عقیل بھی رونے لگے، دونوں رو رہے ہیں۔ اس رونے میں پتہ نہیں کیا سر تھا، کیا راز تھا، وہ بعد میں پتہ چلا کہ کیوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر دونوں رو رہے ہیں، دونوں یہ شہداء رو رہے ہیں۔ مسلم نے اپنی ڈیوٹی انجام دی، مکہ سے نکلے، کوفہ پہنچے، اور آپ کے اذہان مبارکہ میں وہ سب مراحل ہیں کہ جب اہل کوفہ نے بیعت کی ہزاروں لوگوں نے، ایک وقت وہ تھا کہ جب ہزاروں لوگ بیعت کر رہے تھے، اور ایک وقت وہ آیا کہ جب یہ سفیر حسین کوفہ کی گلیوں میں تنہا ہو گیا تھا۔ جب یہ سفیر حسین کوفہ کی گلیوں میں تنہا تھا، کبھی ایک گلی میں جا رہا تھا تو کبھی دوسری گلی میں۔ یہ امامت کو صحیح نہ سمجھنے کا انجام ہے جو امت نے اہل بیت اطہار کو اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ یہ مفہوم امامت صحیح نہ سمجھنا تھا۔ عزادارو، آپ جب مسلم تنہا رہ گئے تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک خاتون کے گھر میں پناہ لی، اور جب اس کے بھی بیٹے نے خیانت کی، اب مسلم تھے اور ہزاروں کا مجمع تھا، اب جب مسلم کو سازش کے تحت، خیانت کے تحت امان دی گئی اور گرفتار کیا گیا،
تو تب دارالامارہ میں مسلم ابن عقیل کو لایا گیا۔ عزادارو اب دارالامارہ ہے، دربار ابن زیاد ہے اور مسلم ہے، اور سب کوفہ والے تماشائی ہیں۔ انسان جب یہ مصائب سنتا ہے فوراً انسان کے ذہن میں ایک اور مجمع آ جاتا ہے، ایک اور تماشائی یاد آ جاتے ہیں۔ یہی کوفہ ہے، یہ ذی الحج میں ہو رہا ہے۔ ابھی جب چند دن گزریں گے، اب جب محرم کی 10 ختم ہوگی، اب جب 11 اور 12 محرم آئے گی، تو تب بھی اہل بیت اطہار کا ایک امام جو امام سجاد ہیں، جو کربلا میں بیمار کربلا تھے، اب وہ بھی اسی دربار میں آئیں گے۔ لیکن فرق ہے، جب مسلم آئے تھے تو مسلم تنہا تھے، لیکن جب سید سجاد اس دربار میں آئے تو 7 پھوپھیاں تھی، 7 چھوٹی چھوٹی بچیاں تھی، 7 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ہاتھوں میں رسن تھے سید سجاد کی، پاؤں میں بیڑیاں تھی، ہاتھوں میں رسن تھے۔ یا مسلم ابن عقیل، پھر بھی آپ خوش قسمت تھے، تنہا تھے، آپ کے بچے اور آپ کی بیویاں کوئی دیکھنے والی نہ تھی، لیکن قربان جاؤ سید سجاد پر جو کربلا کے سب مصائب تمام کر کے کوفہ میں آ گئے۔ کوفہ میں بازار کوفہ میں بیویوں کے ساتھ ساتھ ہیں، دربار میں ساتھ ساتھ ہیں۔ اب اس سے بھی اگلا مرحلہ ایک آئے گا جب بازار شام آئے گا، اب سید سجاد کو وہ مصائب رلائے گا۔ کہا الشام الشام الشام، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ عزادارو اب جب مسلم ابن عقیل کو گرفتار کیا گیا، دارالامارہ میں لایا گیا، تشنگی غالب آئی، پیاس لگی ہوئی تھی۔ جیسے ہی دربار میں داخل ہوئے، ایک کوزہ پانی کا طلب کیا۔ ایک ملعون نے کہا کہ اے مسلم، ہم ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ دیں گے۔ اب جب پیاس نے زیادہ ستایا، مقتل میں یہ ہے کہ حضرت مسلم صبر نہ کر سکے، تحمل نہ کر سکے، پیاس کی شدت اتنی زیادہ ہوئی کہ حضرت مسلم اب کھڑے بھی نہ ہو سکے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ سفیر حسین، عزادارو اب جب ابن حریث نے دیکھا تو پانی لے کر آیا۔ جب پانی پیش کیا گیا، مسلم کو جب پانی دیا گیا، پانی کو منہ سے لگایا، اب کیا ہوا؟ دہان زخمی تھے، اب خون پانی میں گرا، مسلم نے چھوڑ دیا، دوسرا کوزہ لایا گیا، پھر بھی ایسا ہوا۔ تیسری دفعہ جب لایا گیا، تیسری دفعہ بھی خون پانی میں گر گیا۔ جب یہ منظر مسلم نے دیکھا، کہا الحمدللہ رب العالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا رضن بقضاء و تسلیما لامرے، یا اللہ مجھے پتا چل گیا ہے شاید مسلم کے مقدر میں پانی پی کے شہید ہونا نہیں ہے، تشنا شہید ہونا ہے، مجھے پیاسا شہید ہونا ہے۔ اسی لیے عزادارو مسلم نے کوزہ سائیڈ پر کیا۔ عزادارو یہاں ایک شباہت ہے مسلم کی اپنے مولا آقا حسین کے ساتھ۔ اے مسلم، ابھی تو ذی الحجہ ہے، اس کے بعد محرم آئے گی اور پھر 10ویں کا دن آئے گا۔ آپ کے آقا اور آپ کے مولا حسین بھی آپ کی طرح کربلا کی تپتی ہوئی ریت میں تشنا شہید کیے جائیں گے۔ حسین تو کجا، ششمہ بھی تشنا شہید کیا جائے گا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ عزادارو اب ایک موقع وہ آیا جب شہادت قریب آئی، شہادت جب قریب آئی، جب کہا گیا کہ مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے جاؤ۔ اب جب چھت پر لے جایا گیا، اب جب شہادت قریب تھی، عزادارو یہ تاریخ میں بتایا گیا ہے، وہ ملعون
جس کو حکم دیا گیا تھا کہ دارالعمارہ کی چھت سے گرایا جائے، اس ملعون نے ایک اور کام کیا۔ عزادارو تاریخ میں ملتا ہے کہ پہلے مسلم کا سر تن سے جدا کیا گیا اور اس کے بعد جسد اقدس کو دارالعمارہ کی چھت سے نیچے گرایا گیا۔ عزادارو سر تن سے جدا ہے، جسد زمین پر ہے۔ عزادارو یہاں بھی ایک شباہت ملتی ہے حسین میں اور سفیر حسین میں۔ میرے آقا کا سر بھی تن سے جدا کیا گیا، مسلم کا سر بھی تن سے جدا کیا گیا۔ عزادارو ایک مولا وہ آیا، اب جب دونوں بزرگوں نے ایک آخری ملاقات مکہ میں کی تھی، تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جب مکہ میں مسلم حسین سے جدا ہوئے تھے، دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا تھا، لیکن تاریخ کی حقانیت یہ ہے کہ یہ آخری ملاقات نہ تھی، بلکہ آخری ملاقات کون سی تھی؟ آخری ملاقات اس وقت تھی جب کربلا سے کٹے ہوئے سروں کو لایا گیا اور دروازہ کوفہ ہے، ایک طرف حسین کا سر اقدس ہے، دوسری طرف مسلم کا سر اقدس ہے، جسے کوفہ کے دروازے پر لٹکایا گیا۔ عزادارو یہ آخری ملاقات تھی حسین کی اور سفیر حسین کی، لیکن قربان جاؤ ایک منظر یہ تھا، دوسرا منظر یہ تھا جب حسین کی بہن زینب نے اپنے بھیا کا سر بھی دیکھا ہوگا اور مسلم کا سر بھی دیکھا ہوگا۔ لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔